یہ میری کتاب 1857 کے کچھ حصے ہیں۔ ان میں کچھ غلط فہمیاں جو کہ آج تک ہند اور پاکستان میں موجود ہیں ان کو کلیئر کیا گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب میں نے ابھی تقریباً 1 سال پہلے ایک کتاب پڑھی جو کہ انڈیا میں چھپی تھی۔ اس میں انتہائی احمقانہ قسم کی دعوے کیے گئے تھے، جس طرح جو مصنف تھے وہ فرماتے ہیں کہ 1857 اصل میں جہاد تھا وغیرہ وغیرہ، جو بالکل ایک فضول اور ایک نانسنس ایک کلیم ہے۔ بات بھائی یہ ہے کہ 1857 کے بعد بڑا انالیسس ہوا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ 1857 سے پہلے بنگال آرمی جس نے بغاوت کی، اس میں کوئی ایسا کوٹا نہیں تھا کسی بھی قوم کا، اور ہندو اور مسلمان اس میں مکس تھے سارے۔ لیکن نوٹ رہے کہ یو پی اور بہار جہاں سے بنگال آرمی کا تقریباً 99% حصہ بھرتی ہوتا تھا، ظاہر ہے یو پی اور بہار میں تقریباً 85-90% آبادی ہندوؤں کی تھی، تو ظاہر ہے کہ بنگال آرمی میں زیادہ ہندو ہی تھے۔ مسلمانوں کا یہ تھا کہ وہ زیادہ کیولری میں جانا پسند کرتے تھے، لیکن کیولری کی تعداد بہت کم تھی۔ اچھا، اب جب بنگال آرمی کا انالیسس ہوا بغاوت کے بعد، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے فگرز پیش کرتا ہوں۔ یہ معلوم ہوا کہ اس کی انفنٹری یونٹیں جنہوں نے بغاوت نہیں کی، جو بچ گئیں، ان میں 13% مسلمان تھے، تقریباً 80% ہندو تھے، اور تقریباً 7.47% سکھ تھے۔ تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ بنگال آرمی جس نے بغاوت کی اس میں 80% ہندو تھے۔ سر سید نے بھی اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں یہ لکھا کہ زیادہ ہندو تھے، اور موصوف نے یہ بھی شکایت کی کہ انگریزوں کی کمپنی نے ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا بھرتی کر کے ان میں آپس میں اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے موصوف سر سید نے فرمایا، سر تو بعد میں بنے، موصوف سید احمد نے فرمایا کہ یونٹوں کو مذہبی حساب سے بھرتی کرنا چاہیے، جس پہ انگریز نے عمل کیا۔ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کیولری کی۔ کیولری جو تھی اس میں جو بچ گئی، اس میں آپ نوٹ کریں 592 ہندو تھے، یعنی 22%، اور 2024 مسلمان تھے، یعنی 77%۔ تو کیولری جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن مسلمان اس میں میجورٹی میں تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ایک غلط فہمی کچھ لوگوں نے، وولپرٹ اور مختلف لوگوں نے پھیلائی کہ سکھ زیادہ بھرتی ہوئے انگریزوں کی فوج میں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ تھوربن جو کہ سول سروس میں تھا اور پنجاب اور فرنٹیئر میں پوسٹڈ تھا، اس وقت فرنٹیئر تو تھا ہی نہیں، پنجاب تھا، اس نے بیان کیا کہ تقریباً 60,000 لوگ پنجاب اور صوبہ سرحد سے، جو کہ اس وقت نہیں تھا، پنجاب کا حصہ تھا۔ تھوربن بیان کرتا ہے کہ تقریباً 50% تو پنجابی اور پٹھان مسلمان تھے جو پنجاب سے بھرتی ہوئے تھے، 33% تقریباً سکھ تھے، اور 17% تقریباً مسلمان تھے، پنجابی ہندو تھے۔ اس کی بھی وجہ ہے صاف صاف کہ پنجاب میں تقریباً 61% اس وقت مسلمان تھے، سکھ جو تھے وہ تو ہارڈلی کوئی 8 یا 9% تھے، تو ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جو دور اندیش انگریز تھے
ان کا کیا تھاٹ پروسیس تھا اس وقت. سب سے دانشمند انسان انڈیا میں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پیدا کیا وہ ایک 35 سال کا شخص تھا جس کا نام لارڈ ڈلہاؤزی تھا. ڈلہاؤزی دوسری سکھ جنگ کے دوران انڈیا کا گورنر جنرل تھا اور بنگال آرمی اور سکھ آرمی کی کارکردگی کو دیکھ کر اور بنگال آرمی کے ہندوستانی سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ بنگال آرمی کے جو 80% ہندو ہیں اور چند مسلمان ہیں ان سے برٹش کمپنی کو جان چھڑانی چاہیے. اس لیے ڈلہاؤزی نے بڑی عقل مندی اور دور اندیشی کے ساتھ دوسری سکھ جنگ کے بعد ہر بنگال آرمی کی انفنٹری یونٹ میں 100 سکھوں کا کوٹا رکھا. اس کا یہ خیال تھا کہ آہستہ آہستہ سکھوں کو بڑھایا جائے اور یو پی اور بہار کے جو زیادہ ہندو تھے اور پھر چند مسلمان تھے ان سے جان چھڑائی جائے. بہرحال یہ منصوبہ مکمل طور پہ اس میں عمل نہیں ہو سکا کیونکہ ٹائم کم تھا. 1856 میں 56 میں ڈلہاؤزی صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ان کو تقریباً 7 سال ملے تھے. ظاہر ہے 7 سال میں اتنی بڑی تبدیلی لانا آسان نہیں تھا لیکن ڈلہاؤزی بالکل کلیئر تھا کہ یہ ہندوستانیوں سے جان چھڑانی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکا. پھر بھی پہلے جنگ عظیم تک برٹش انڈین آرمی میں انفنٹری میں جو سکھ تھے وہ پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ تھے اور پھر ہندوستانی اور گورکھا دوسرے نمبر پہ تھے. پنجابی مسلمان اور جو پٹھان وغیرہ تھے وہ چوتھے نمبر پہ تھے، چوتھے اور 5ویں نمبر پہ. اب بات ہوتی ہے پنجاب کی فوج کی 1857 میں کہ انہوں نے بغاوت کیوں نہیں کی. سب سے اہم بات تو بھائی یہ ہے کہ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں کوئی پنجابی نہیں تھا. یعنی انہوں نے اس وقت تک ماسوائے سکھوں کے جن کا 100 کا کوٹا رکھا گیا ہر یونٹ میں، ماسوائے سکھوں کے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ریگولر آرمی میں پنجاب کی بنگال آرمی میں کوئی پنجابی ہو. ہاں، پنجاب فرنٹیئر فورس بنائی گئی 2 حصوں میں. ایک پہلے فرنٹیئر بریگیڈ بنایا گیا 1846 میں، اس کے بعد پنجاب فرنٹیئر فورس بنائی گئی 1849 میں جس میں میری ریجمنٹ 1 پنجاب کیولری بھی تھی. تو پنجاب فرنٹیئر بریگیڈ میں اور پنجاب فرنٹیئر فورس میں پنجابی، سکھ، پٹھان، ڈوگرا، ہندو اور رانگڑ وغیرہ ہندوستانی وغیرہ تھے لیکن یہ فوج نہیں تھی. یہ ایک پولیس فورس تھی جو پنجاب کی گورنمنٹ کے انڈر تھی. تو سیدھی سادھی بات ہے بھائی کہ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریگولر آرمی میں کوئی پنجابی نہیں تھے. اگر ہوتے تو بغاوت کرتے نا. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ پولیس یونٹوں میں تھے، آرمی لسٹ میں چند یونٹوں کو پولیس کہا جاتا تھا، یعنی صوبائی یونٹیں جن کا فوج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا. یہ 1 پنجاب 3rd کیولری اور ساری اور جتنی بھی پنجاب فرنٹیئر فورس ہے وہ اس پولیس فورس میں آتی تھی. تو ظاہر ہے اس پولیس فورس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا. ان کو جو سب سے جدید رائفل تھی اینفیلڈ وہ دی ہی نہیں گئی، اس لیے چربی والا کارٹریج یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا کیونکہ اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ایک جدید رائفل ان کو دی جائے. ہاں، بنگال آرمی کے 80% ہندوؤں پہ انگریزوں کو بڑا ناز تھا اور دغا بھی انہوں نے دیا. آخری بات یہ ہے کہ انگریزوں نے دانستہ طور پہ جو کارٹرج تھے ان میں سور یا گائے کی چربی نہیں ڈالی تھی. وہ مسئلہ تھا پروفٹ موٹیو کا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سارا کام منافع پر تھا. اس لیے جو ٹھیکیدار تھے انگریز انہوں نے پیسے بچانے کے لیے
گائے کی چربی اور سور کی چربی جو سستی ہوتی تھی وہ کارٹریج میں استعمال کی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا نتیجے ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ انگریزوں کی یہ اخلاقی دیانتداری ہے کہ لارڈ رابرٹس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعی انگریزوں کا قصور تھا. اگر ہم یہ سور اور گائے کی چربی ان کارتوسوں میں نہ ڈالتے تو بغاوت نہ ہوتی. یہ ایڈمٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو. تو یہ کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. یہ 1857 کی کتاب میں نے 1998 میں لکھی تھی، ڈیفینس جرنل میں سیریلائز ہوئی. اس کے بعد وہ مصروف جو تھے، جو مینجمنٹ تھی ڈیفینس جرنل کی، وہ کچھ گھبرا گئے جو پاکستان کے خدا ہیں ان سے. تو ساری آرکائیوز انہوں نے ڈیفینس جرنل کی ڈیلیٹ کر دی. بہرحال یہ پھر میں نے امیزن بکس پہ بھی چھاپی کتاب، اور آج بھی آپ کو یہ کتاب امیزن بکس پہ مل جاتی ہے. اس کا ٹائٹل ہے 1857.